معنی کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا اس پہ کہ الہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کر دیا جاتا ہے عبادت کے لائق معبود، لیکن عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت بھی تو عربی ہے، معبود بھی تو عربی ہے، عبادت کا کیا معنی ہے؟ اب جی اس کا معنی کیا جاتا ہے عاجزی اور انکساری کا انتہائی درجہ۔ مفتی صاحب موجود ہے، غایت التذلل، سب نے یہ کیا، لیکن آپ ذہین آدمی، آپ مجھے بتائیں کہ تذلل عاجزی کی انتہا وہ صرف سجدہ میں ہے۔ سجدہ میں جو عاجزی ہے وہ قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں۔ تو اگر عبادت نام ہے تذلل اور عاجزی کے آخری درجے کا، تو پھر سوائے سجدہ کی کوئی عبادت ہی نہیں۔ تو معلوم ہاں ادھر یہ ہے کہ ایک تعظیم ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی وہ تعظیم کی کہ دنیا میں اس کا کہیں وجود ہی نہیں۔ آپ کی تھوک مبارک کو اپنے جسم پہ لگایا، آپ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے تھوڑا حرکت ہو پرندے اڑ جائیں گے، اور ہر قسم کی تعظیم کی، عبادت نہیں بنی۔ اسی طرح ایک سجدہ تعظیم کا، ایک سجدہ عبادت کا ہے۔ سجدہ عبادت میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، سجدہ تعظیم میں بھی ماتھا زمین پہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو عبادت اور احترام کے درمیان حاجز بنے اور فرق بیان کرے، فارق بنے؟ یہ تعظیم ہے، احترام اور ادب ہے، اور یہ عبادت ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو سب متفق ہے 14 صدیوں میں کہ کسی ہستی کے متعلق تسلط غیبی کا عقیدہ رکھنا۔ تسلط غیبی کا مطلب کہ یہ ہستی، اس کی صفات جو ہیں وہ اسباب کی محتاج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ مثلاً آپ بیٹھے ہیں نا، آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ ابھی چینک اٹھائیں، آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہاتھ نہیں ہلانے سردار صاحب، چینک اٹھاؤ، یہ غیبی تسلط بغیر اسباب کے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کا سننا بغیر اسباب کے، دیکھنا بغیر اسباب کے، جاننا بغیر اسباب کے، تصرف کرنا بغیر اسباب کے۔ کسی ہستی میں یہ تسلط مان کے اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اور اس تسلط کے عقیدے کے بغیر تعظیم کرنا ادب اور احترام۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کے بعد سننے کے اسباب ہیں۔ جب آدمی مر گیا اب سننے کے اسباب نہیں رہے۔ اب اللہ تو متصرف ہے کہ وہ کوئی بات چاہے سنا دے۔ وہ قبر پہ کی کوئی بات نہیں، 26 نمبر کی ہماری یہ گفتگو سنا دے، لیکن جو مر گئی ہے اس میں سننے کی صلاحیت نہیں۔ اگر اس میں سننے کی صلاحیت مانے گا تو یہ مشرک ہے جس نے اس میت کو الہ مانا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مردوں کے سننے کا مسئلہ ہے نا، یہ اس کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے۔ یہ الوہیت نبی میں مانے تب بھی مشرک ہے، علی میں مانے تب بھی مشرک ہے، ولی میں مانے تب بھی مشرک ہے۔ یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بغیر اسباب کے سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، تصرف کرنے والا نہیں۔ اور یہ سما عادی کا مطلب ہے کہ میت میں صلاحیت، قابلیت سما ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میت میں اسباب نہیں ہے اور سما ہے۔ یہ کس کی صفت میت میں نہ ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہ شرک بنتی ہے۔